مسند احمد بن حنبل کی ایک بڑی طویل حدیث ہے 8043 نمبر، اور 3 مختلف اس میں بیانات ہمیں آج سننے کو ملیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم نے عرض کیا انا اذا رأیناک رقت قلوبنا وکنا من اہل الآخرہ، جب ہم آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہم اہل آخرت میں سے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور ہم اہل آخرت میں سے ہوتے ہیں، دنیا ساری ہمیں بھول جاتی ہے۔ وَإِذَا فَارَقْنَاكَ، جب آپ سے جدا ہوتے ہیں، آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، پھر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، پھر دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس تو ہم ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہم جنتی ہیں، لیکن جب آپ سے نکل کر آپ کی بارگاہ سے ہم باہر جاتے ہیں دنیا میں، اپنی بیوی بچوں میں، اپنی اولاد میں، ہم ان میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اپنی اس تبدیلی کی بھی فکر ہوتی تھی، جو اہم بات ہے نا، وہ اپنی اس ذرا سی تبدیلی پر بھی فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان سے نکل گئے ہیں۔ اس بات پر بھی وہ رسول اللہ علیہ السلام سے سوال عرض کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تکونون علی کل حال علی الحال التی انتم علیہا عندی، جو حال تمہارا میرے پاس ہوتا ہے، اگر تم باہر بھی اسی کیفیت میں رہو تو پھر فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کیا کریں، فرشتے تم سے ہاتھ ملایا کریں۔ لیکن انسان ہے نا، تو انسان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ نہ وہ فرشتوں جیسا، اگر وہ نیکی کرنے پر آئے تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر اپنے مقام سے گرنے پر آئے تو جانوروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی حال پر رہتے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، لیکن اللہ نے انسان بنایا ہے وَلَوْ لَمْ تَذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ، انسان بنایا ہی اسی لیے گیا کہ وہ خطا کا پتلا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کرتا، تمہاری جگہ ایسے لوگ لاتا جو غلطیاں کرتے اور غلطیاں کرنے کے بعد معافی مانگتے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو فرشتے کافی تھے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا جو خطا کا پتلا ہے، جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے کہا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے، تو آپ ناراض ہوئے۔ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتے کسی کو، وہ تو ہم نے کئی بار پڑھا، وہاں تو 99 کا قاتل بھی بخشا جاتا ہے۔ وہ اس بارگاہ سے تو آواز آتی ہے کہ آؤ لا تیأسوا، کسی کو مایوس نہ کرو، تم مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا، نا امید نہ ہونا۔ پھر عرض کرتے کہ ہم نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں، اس کی ساخت کیسی ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نقشہ کھینچا، فرمایا لبنۃ ذہب و لبنۃ فضہ، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا جو ہے خوشبودار مشک کا ہے، جو اس کی کنکریاں ہیں وہ کنکریاں یاقوت اور لؤلؤ اس پتھر کی ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جب آپ گھر بناتے ہیں تو یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، مٹی، کنکر، تو فرمایا یہ سارا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا کبھی تنگ نہیں ہوگا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ دوسرا معاملہ یہ۔ پھر تیسرا اس میں ایک جو ذکر میں نے کیا تھا، 3 واقعات مختلف ہیں۔ فرمایا سنو 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔
ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 آدمیوں کی دعا۔ فرمایا نیک حکمران، دوسرا روزے دار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، تیسرا مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کی دعا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تحمل علی الغمام، وہ بادلوں پر سوار ہو کر اللہ کے حضور جاتی ہے، تفتح لہا ابواب السماوات، اس کے لیے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، کچھ دیر بعد ہی صحیح، یعنی اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میں یہ نہیں ہوگا کہ تیری دعا مقبول نہ ہو، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، کچھ دیر بعد ہی صحیح، دیر ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ تیری مدد نہ ہو۔ تو 3 واقعات اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، جو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے۔ پہلا پھر میں دہراتا چلوں، کیفیت جو ہے نا انسان کی وہ ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کبھی اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، کبھی اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، پھر جاتا ہے دل، انسان کا دل پھر جاتا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام دعا مانگتے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمارا دل پھر نہ جائے، ہم دنیا میں جائیں تو دنیا میں کہیں الجھ نہ جائیں، دنیا میں کہیں پھنس نہ جائیں، تو ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف ہی پھیر کے رکھنا۔ اے پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیر، یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، تو فرمایا وہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جس کا جی چاہتا ہے اپنی طرف پھیر لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اپنی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، اس نے ہمارا دل اپنی طرف پھیر دیا، ہم کھنچتے ہوئے نیند سے اٹھ کے ہم اس کی طرف چلے آئے۔ تو دعا کریں وہ ہمیں اپنی طرف ہی کیے رکھے، وہ توفیق چھین لے تو بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے مال و دولت والے وہ نہیں توفیق دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وہ جو دل کی کیفیت ہے نا، دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنی طرف ہی کیے، ہم کہیں اور جائیں ہی نہ، وہ جب بھی پھیرے ہمیں اپنی طرف پھیرے، اپنی طرف سے کبھی نہ پھیرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہم